بیماریاں اتنی خطرناک ہیں، اس سے لوگ اتنے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے ہیں کہ نامعلوم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ان بیماریوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم بہت ہی اہم اور بڑی 3 بیماریوں سے متعلق بہت ہی سادہ اور آسان نہایت مجرب نسخہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں 3 بیماریاں جن کے بارے میں ایک ہی علاج ہے، وہ 3 بیماریاں اتنی خطرناک ہیں، اس سے لوگ اتنے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے ہیں کہ نامعلوم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ان بیماریوں کے نتیجے میں اور امراض جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بیماری جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا علاج بتانا چاہتے ہیں، وہ کولیسٹرول یورک ایسڈ کی زیادتی ہے۔ آج کولیسٹرول ہر دوسرا شخص اس سے دوچار ہے اور اس کے بڑھ جانے کی صورت میں یقیناً متعدد اور بے شمار امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے دل کے امراض اہم ترین ہیں۔ اور اس طرح یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کے نتیجے میں بھی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دوسری طرف جو ایک اہم بیماری جس کے حوالے سے آج مرد و زن اکثر پریشان ہیں، وہ ہے کمزوری۔ مردوں کو تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ طاقت قوت سرے سے ندارت، اور اگر ہے بھی وہ بھی ناکافی۔ تو اس حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے اور حکماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنی اس کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں بہت سارے لاکھوں روپے اس میں لوٹاتے ہیں، لیکن فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح ایک اور بڑی اہم بیماری جس سے ہمارے اکثر دوست پریشان نظر آتے ہیں، وہ ہے معدے اور آنتوں کی بیماری۔ معدے کے فضلات اور آنتوں کے فضلات بروقت خارج نہ ہونا بہت بڑی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، جو غذا آپ کھاتے ہیں اس کا مفید اور لطیف حصہ وہ تو جذب ہو کر عروق ماساریکا کے ذریعے سے وہ آپ کے خون کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جو آپ کے جسم کے لیے فضلہ ہوتا ہے، حقیقت میں تو یاد رکھیں کائنات میں فضلہ فاضل اور زائد چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کے جسم کے اعتبار سے فاضل اور زائد ہے، لیکن وہ دوسری کسی چیز کے لیے انتہائی مفید بن جاتی ہے۔ ایک بات ضمناً یہ بھی سمجھا دوں کہ اس دنیا میں اللہ نے شر محض کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، شر بالکلیہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی شر اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ایک کی نسبت سے ہو سکتا ہے، مگر نفی نفسی ہی کوئی چیز بھی شر زائد فاضل بیکار نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ لیں، اور اس کے نتیجے میں بے شمار فکری حوالے سے اور اسی طرح جسمانی اور صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو فضلات ہوتی ہیں، آپ کے زائد جسم کے لیے جو زائد مادے ہوتی ہیں، جس میں پاخانہ ہے، پیشاب ہے اور جسم مسامات کے نیچے موجود فاضل مواد ہوتے ہیں جلد کے نیچے، یہ آپ کی باڈی کے اعتبار سے زائد اور فاضل ہیں، اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، ان کو تو وہاں سے نکلنا چاہیے۔ باقی آگے کسی اور چیز کے لیے، نباتات کے لیے وہ مفید بن سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن وہ آپ کے لیے شر کا باعث ہے آپ کی ذات کے نسبت سے۔ اگر وہ جسم میں رکے رہیں، آپ کے فضلات بر وقت خارج نہ ہوں، تو آپ کے لیے وہ بے شمار امراض کا پیش خیمہ بنیں گے۔ مثلا قبض ہو جائے اور آپ کا پخانہ بر وقت نہ ہو، اس کے ذریعے سے فضلات خارج نہ ہوں، یا اسی طرح پیشاب کے حوالے سے جو آپ کے خون کی صفائی ہونی ہے وہ بر وقت اور مطلوبہ مقدار میں خون کی صفائی نہیں ہو پا رہی جیسے ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ سے بے شمار امراض، مثلاً تبخیر معدہ، گیس کی بیماری، اور وہی گیس سر میں چڑھے گی تو سر میں درد شروع ہو جائے گی، جسم کے کسی حصے میں رک جائے گی تو تکلیف بڑھ جائے گی، اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کا پیشاب رکنا شروع ہو گیا یا جو زائد اور فاضل مادے
خون سے خارج ہونے چاہیے تھے، آپ کے گردے ان کو خارج نہیں کر پائیں گے جو فلٹر کا کام کرتے ہیں، تو وہ جسم میں رک کر آپ کے لیے زہریلے امراض کا باعث بن جائے گا۔ یہ 3 اہم خطرناک بیماریاں، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ایک، دوسری کمزوری اور نامردی، تیسری جو ہے وہ معدے اور آنتوں کے امراض، ان کا علاج ایک ہی ہے، بہت سادہ آسان۔ میرے عزیز دوستو، آپ ایک دفعہ تجربہ ضرور کیجئے گا خود بھی، اور ہماری ویڈیو اپنے پیاروں تک پہنچا کر ان کو بھی ضرور ایک دفعہ آپ اس پر عمل کروائیے گا، پھر آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب نے بہت ہی پیارا اور عمدہ نسخہ بتایا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ہر گھر میں لہسن موجود ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے لہسن، تھوم، جس کو پنجابی میں تھوم بھی کہتے ہیں، لہسن جی، تو یہ بے شمار اپنے اندر فوائد لیے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے مصالحہ جات ہماری خوراک کا حصہ ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے، بڑے اہم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ہماری دوائیاں ہیں جو حکماء نے بڑی محنت سے ان کو ہماری غذا کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہماری دوائیاں یہی ہوتی ہیں، اور اب ہم ان کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کے لیے یہ نہایت مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان مصالحہ جات کو سمجھ کر استعمال کریں کہ کون سا مصالحہ وہ زیادہ کرنا ہمارے لیے مفید ہے، کون سا مصالحہ کم کرنا فائدہ مند ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بغیر دوائی کے ہی آپ کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ آپ نے ان تینوں بیماریوں کا علاج کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے 2 گٹھیاں تھوم کی لے لینی ہے، لہسن کی 2 گٹھیاں آپ نے لے لینی ہے، اور دوسری طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آدھا کلو دودھ لے لینا ہے۔ دودھ خالص ہونا چاہیے، مصنوعی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے کوئی کیمیکل یا پہلے سے ملا ہوا پانی نہ ہو، کیونکہ پانی ابھی آپ نے خود اس میں ملانا ہے۔ آدھا کلو پانی اس میں شامل کر لیں، یعنی آدھا کلو دودھ ہے تو آدھا کلو پانی، اور 2 یہ آپ نے گٹھیاں تھوم کی لے لینی ہیں، اور ان کو چھیل لینا ہے آپ نے۔ مثلاً آپ نے الگ کر کے یہ ایک پیس آپ نے جیسے الگ کر لیا، الگ کر کے آپ چھری کی مدد سے ٹک لگائیں گے، اوپر والا چھلکا بھی اتر جائے گا، نیچے تھوم صاف نکل آئے گا۔ تو آپ نے اس طرح سارا تھوم چھیل لینا ہے، سارا چھیل کے آپ نے اس 1 کلو دودھ کے اندر، جس میں آدھا کلو دودھ آدھا کلو پانی تھا، اس میں آپ نے شامل کر کے درمیانی آنچ پر، آگ پر، چولہے پہ آپ نے چڑھا دینا ہے دیچکی کے اندر، اور اس کو پکتے رہنے دینا ہے اتنا کہ وہ پانی خشک ہو جائے، دودھ صرف باقی رہ جائے۔ آدھا کلو دودھ رہ جائے گا، آپ اس میں حسب ذائقہ اس وقت گڑ، شکر، شہد ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں، معدے اور آنتوں کے، تو گڑ زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو شہد زیادہ اچھا ہے، اور اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ شکر ملا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ملا لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو بہر صورت آپ نے وہ اس میں ملا لینا ہے، اور تھوڑا ہلکا ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو ملک شیک والے جگ میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے کہ بالکل آپ کا ملک شیک تیار ہو جائے گا، لہسن کا ملک شیک تیار ہو جائے گا، اور آپ اس کو پوری یقین کے ساتھ اس کو پی لیں۔ اس وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے بعد فوراً نہیں، کم از کم کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اگر خالی معدہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے روزانہ آدھا کلو لہسن کا ملک شیک بنا کر پئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے دن ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ 1 ہفتے سے 3 ہفتے اور 6 ہفتے تک عمر کے اعتبار سے بیماریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریں، یقین جانیں آپ کو وہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ اور طاقت میسر ہوگی، وہ آپ کے امراض دور ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا معمولی سا عمل اور اتنے اپنے اندر بے شمار فوائد لیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کو آپ ضرور استعمال کریں اور اس کے نتائج دیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔